ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں طواف کرنے کا مکمل طریقہ بہت آسان انداز میں سمجھانے والے ہیں۔ ایک مرتبہ بھی اگر آپ سن لیں گے تو انشاءاللہ طواف کرنے کا طریقہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ اب آئیے کہ جن مرد حضرات یا خواتین حضرات کو طواف کرنا ہے، یاد رہے کہ خانہ کعبہ کے 4 کونے ہوتے ہیں اور چاروں کونوں کے نام ہیں۔ جس طرف حجر اسود ہوتا ہے اسے رکن اسود کہتے ہیں، اور اسی کے آگے رکن عراقی ہے، اور اسی کے آگے رکن شامی ہے، پھر اسی کے آگے رکن یمانی ہے۔ تو جن حضرات کو طواف کرنا ہے تو وہ حجر اسود کا تعین کر لیں کہ یعنی حجر اسود جس کونے پر ہے اسی کونے پر اب آج کل تو ایک گرین لائٹ لگی ہوئی ہوتی ہے تاکہ طواف کرنے والے لوگ اسی لائٹ کے ذریعے تعین کر لیں۔ تو حجر اسود کے سیدھے پر اس طریقے سے کھڑے ہوں کہ حجر اسود ہماری داہنی طرف ہو، یعنی ہمارا چہرہ اور ہمارا سینہ خانہ کعبہ کی طرف رہے گا، تو حجر اسود بالکل ہمارے بیچوں بیچ نہ ہو بلکہ تھوڑا سے داہنی طرف ہو، اور پھر ہم طواف کی نیت کریں گے۔ اس طریقے سے طواف کی نیت کریں کہ اللہم انی ارید الطواف بیتک المحرم فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اور جن حضرات کو نیت نہیں یاد ہے تو وہ دل سے نیت کرنے کی اے اللہ تبارک و تعالی ہم تیرے گھر کا طواف کرنے کی نیت کرتے ہیں۔ اس طریقے سے اب نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد چاہیے کہ مرد حضرات کو نیت سے پہلے اجتباء کر لیں۔ اجتباء کیا ہے؟ اجتباء یہ سنت رسول علیہ السلام ہے، یعنی جو چادر ہمارے کندھوں پر ہوتی ہے اس کو اس طریقے سے اوڑھیں کہ ہمارا داہنا بازو، داہنا کندھا کھلا ہو، یعنی داہنے کندھے کے نیچے سے اس چادر کو گھما کر کے بائیں کندھے کے اوپر ڈال لیں۔ اس کو اجتباء کہتے ہیں۔ یہ اجتباء سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ یاد رہے کہ اگر کوئی شخص اجتباء کرنا بھول گیا اور اس نے اپنا داہنا بازو نہیں کھولا اور اس نے طواف کر لیا تو اس کا طواف مکمل ہو جائے گا۔ اور یاد رہے کہ یہ اجتباء اسی طواف میں ہے جس طواف کے بعد سعی کرنا ضروری ہوتا ہے، یہ اس میں سنت رسول ہے، اور اس میں دم وغیرہ لازم نہیں ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اجتباء نہ کرے۔ اب اجتباء بھی کر لیا اور ہم نے نیت کر لی۔ اب نیت کرنے کے بعد تھوڑا سے ہم سینہ ہمارا کعبہ شریف کی طرف ہی رہے گا اور تھوڑا سے ہم چل کر کے حجر اسود کے بالکل بیچوں بیچ آئیں گے، بالکل حجر اسود کے سامنے، اور حجر اسود کے سامنے آ کر کے ہم حجر اسود کو ہو سکے تو چومیں، کیونکہ بہت زیادہ وہاں رش وغیرہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ خانہ کعبہ کے قریب ہیں تو یہ تصور کر کے چومیں کہ آج ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ جہاں حضور علیہ السلام کے لب مبارک پہنچے تھے آج وہاں ہمارے ہونٹ پہنچے ہیں۔ اور چومنے میں بھی ایک مسئلہ ہے، یاد رہے کہ وہاں بہت زیادہ رش بھیڑ وغیرہ ہوتی ہے، تو اگر کوئی شخص دور ہے یا پیچھے ہے تو اسے ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ دکھائے، لوگوں کو دھکا مار کر کے لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو وہاں بہت ادب کا مقام ہے، وہاں بہت ادب و لحاظ سے انسان کو کام کرنا چاہیے۔ اگر قریب ہے تو چوم لے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہاتھوں سے چوم لے، اور اگر بہت دور ہے تو صرف اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اس طریقے سے اٹھائے اور اس طریقے سے چوم لے۔ اس چومنے کا نام استلام ہے، کیونکہ بعض مرد حضرات یا خواتین حضرات بھی اتنی جذباتی ہو جاتی ہیں کہ وہ مردوں کے بیچ میں بھی جا کر کے گھس جاتی ہیں حجر اسود کو چومنے کے لیے، یہ درست نہیں ہے۔ لہٰذا اگر بہت زیادہ رش وغیرہ ہو تو ایسا نہ کریں، پھر بعد میں کبھی یعنی رات کے وقت یا جب حجاج کرام مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں تو اس وقت رش کم ہو جاتا ہے، اس وقت حجر اسود کو بوسہ دے لیں اور اپنی دلی خواہشات پوری کر لیں۔ اور چومنے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں حجر اسود کے قریب ہے اور اس نے چوما، کیونکہ ایشیائی لوگ اور پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، بہت جذباتی اور عقیدت مند ہوتے ہیں، تو وہ حجر اسود میں خوشبو وغیرہ لگا دیتے ہیں۔ تو اگر ہم نے احرام کی حالت میں حجر اسود کو بوسہ دیا تو وہ خوشبو ہمارے ہونٹوں پر لگ جائے گی،
اور اگر خوشبو ہمارے ہونٹوں پر لگ گئی تو ہم پر دم لازم آ جائے. تو لہٰذا بہتر ہی ہے طواف کے وقت دور سے ہی استلام کر لیں، یا زیادہ بہتر ہے یا تو پھر احتیاط رکھیں. اب استلام یعنی حجر اسود کو بوسہ دینے کے بعد اب چاہیے کہ ہم اپنا سینہ اور اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف سے پھیریں، اور اس طریقے سے ہو جائیں کہ ہمارے بائیں کندھے کی طرف خانہ کعبہ ہو. اور یاد رہے کہ طواف کے 3 چکروں میں مرد حضرات کو رمل کرنا ضروری ہے. اب یہ رمل کیا ہے؟ رمل بھی سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اور رمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ رمل میں سینہ ابھار کر کے اور اپنے بازوؤں کو تھوڑا ہلا کر کے اور اکڑ کر کے چلنا ہوتا ہے 3 چکروں میں. یاد رہے کہ اگر وہاں بہت زیادہ رش وغیرہ ہے تو یہ بھی اگر نہ ہو سکے تو نہ کریں، یا جگہ جہاں خالی ملے وہاں تیز رمل کر لیں، یا تو پھر درمیانی حالت میں چلیں. اگر کوئی رش وغیرہ کی وجہ سے رمل نہیں کر سکا، نارمل اس نے طواف مکمل کیا، تب بھی اس پر دم وغیرہ لازم نہیں آئے گا. اب طواف کرنا جب شروع کریں تو کون سی دعائیں پڑھیں؟ لوگوں کے ذہن میں یہ چیزیں آتی ہیں. اگر جو حضرات پہلے سے دعائیں یاد کر چکے ہیں تو وہ اپنی ان دعاؤں کو پڑھیں، یا کتاب وغیرہ موجود ہیں تو کتابوں سے دیکھ کر کے پڑھیں. وہاں ہم نے دیکھا کہ ادر کنٹریز سے لوگ آتے ہیں اور ان میں ایک معلم ہوتے ہیں، وہ زور زور سے دعاؤں کو پڑھتے ہیں اور باقی حضرات ان کے پیچھے زور زور سے دعائیں پڑھتے ہیں. ایسا کرنا یہ سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف ہے. یعنی زور سے دعائیں پڑھنا سنت کے خلاف ہے. آپ کسی کو تنقید بھی نہ کریں وہاں کی نہیں زور سے نہیں پڑھنا چاہیے، ان کا معاملہ ان کے ساتھ، ہمارا معاملہ ہمارے ساتھ. اور اگر ہمیں دعائیں یاد ہیں تو ہم پڑھیں، ورنہ سب سے بہتر ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ درود پاک کی کثرت کریں، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں کہ وہاں ایک درود پاک پڑھنے کا ثواب 1,00,000 درود پاک پڑھنے کے برابر ہے. طواف شروع کریں اور رکن اسود سے شروع کرتے ہوئے رکن عراقی پر پہنچیں، اور پھر رکن شامی پر پہنچیں، پھر رکن شامی سے رکن یمانی پر آ جائیں گے آپ گھوم کر کے. رکن یمانی کے پاس اگر آپ خانہ کعبہ کے قریب ہیں تو اپنے دونوں ہاتھوں سے خانہ کعبہ کو چھو لیں اور چوم لیں، اور ہو سکے تو ایک ہاتھ سے. اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے رکن یمانی کے پاس تو سمجھ لیں کہ بس اپنا طواف مکمل کریں. رکن یمانی کے پاس بہت سے لوگ پہنچتے ہیں، اگر چھونا نہیں ہو پاتا ہے، ان کا چومنا نہیں ہو پاتا ہے، تو لوگ دور سے ایسے طریقے سے ہاتھ ہلاتے ہیں اس طرف دیکھ کر کے. ایسا کرنا بھی سنت رسول کے خلاف ہے، ایسا نہ کریں. اب اس طریقے سے آپ نے پہلا چکر اپنا مکمل کیا، پھر حجر اسود کے سامنے آئیں اور پھر حجر اسود کی طرف اپنا سینہ اور اپنا منہ کریں. پھر اسی طریقے سے ہاتھ اٹھائیں اور حجر اسود کو استلام کریں. یاد رہے کہ صرف استلام کے دوران ہی حجر اسود کی طرف ہم اپنا چہرہ اپنا سینہ کر سکتے ہیں. اگر کوئی شخص طواف کے دوران حجر اسود کی طرف سینہ کیا اور اسی طریقے سے وہ چلا خانہ کعبہ کے چاروں طرف، وہ طواف اسے دوبارہ کرنا پڑے گا، کیونکہ طواف کے دوران خانہ کعبہ کی طرف نہ پیٹھ ہونی چاہیے نہ سینہ ہونا چاہیے، بلکہ خانہ کعبہ ہمارے بائیں کندھے کی طرف ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کی طرف سینہ کر کے اس نے طواف کیا تو اسے چاہیے کہ جتنے چکر یا جتنے قدم وہ چلا، اسے چاہیے کہ وہ پورا ایک چکر واپس سے خانہ کعبہ کا طواف اسے دوبارہ کرنا پڑے گا اگر سینہ کر کے کیا. اس طریقے سے دوسرا چکر آپ شروع کریں، خانہ کعبہ ہماری بائیں جانب ہو، پھر حجر اسود کے پاس آئیں اور استلام کریں. اسی طریقے سے آپ اپنے 7 چکر مکمل کریں. یاد رہے ناظرین کرام کہ ہم نے استلام سے شروع کیا تھا، حجر اسود کو بوسہ دے کر کے پھر چکر لگایا، پھر بوسہ دیا، تو 8 استلام ہوں گے اور خانہ کعبہ کے 7 چکر یعنی 7 پھیرے لگائیں گے ہم. اس طریقے سے ہمارا طواف مکمل ہو جائے گا. ناظرین کرام ہمیں امید ہے کہ آپ طواف کرنے کا طریقہ سمجھ گئے ہوں گے. یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ اس معلومات سے وابستہ ہو سکیں اور انہیں طواف کرنے میں آسانی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.